حضرات محترم، اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر ہر انسان سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، میں اس معاشرے کا کامیاب ترین بندہ ہوں، میرے پاس بینک بیلنس ہے، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس بنگلہ ہے، میرے پاس مکان ہے، میرے پاس فلاں چیز ہے، میرے پاس فلاں پراپرٹی ہے، میرے پاس دنیا کی ہر چیز وافر مقدار میں موجود ہے، لہذا میں کامیاب ہوں۔ لیکن یاد رکھیے گا، کامیابی کی دلیل اگر دولت ہوتی تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے گھر میں فاقے نہ ہوتے۔ اگر کامیابی کی دلیل دولت ہوتی تو قرآن نے فرعون کو ناکام ترین کہا ہے۔ اگر دولت ہی کامیابی کی دلیل ہوتی تو نمرود کو قرآن نے ناکام ترین وہ کہا ہے۔ حضرت ابراہیم کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر وہ کامیاب ترین کہا ہے۔ اگر دولت ہی کامیابی کی دلیل ہوتی تو ابو جہل عیاشیاں نہ کرتا، اتبا شیبہ جیسے لائن لوگ، نافرمان لوگ، گستاخ لوگ، ظالم اور کمینے لوگ یہ کوئی دولت میں نہ کھیلتے۔ یہ دولت میں ان کے پاس اس لیے تھی کہ اللہ کو دولت پسند نہیں، اس لیے کریم آقا علیہ السلام کے پاس جو زندگی میں گھر میں فاقے زیادہ تھے، رزق کم تھا، جو ایک دن فاقہ میں گزارتے، ایک دن کھانا کھا گزارتے۔ وہ حضرت مقاتل بن سلیمان گورنر بنے تو منصور بن عباس کے پاس حاضر ہوئے، انہوں نے کہا جی مجھے کچھ نصیحت فرمائیں، مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا یار میں نصیحت اس میں سے کروں جو میں نے دیکھا ہے، جو سنا ہے اس میں سے کروں، یعنی کہ جو چیزیں میں نے سنی ہیں اس میں سے نصیحت کروں کہ یا جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں ان میں سے تجھے نصیحت کروں۔ تو کہنے لگے اگر آپ ان میں سے نصیحت کر دیں کہ جو آپ نے دیکھا ہے تو یہ میرے لیے بڑے کمال کی بات ہو جائے گی، یہ میرے لیے بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو سنیے پھر صاحبو، حضور کے غلاموں، پھر آپ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹے تھے، اور جس وقت آپ کا وصال ہوا تو آپ کے پاس صرف اور صرف 18 دینار تھے آپ کے پاس، اس میں سے 5 دینار کی کفن دفن کا بندوبست کیا، 4 دینار کی قبر خریدی گئی، یہ 9 بن گئے۔ اس کے بعد جو تھے وہ 9 دینار باقی بچے تھے، اور جو 11 بیٹوں میں تقسیم ہوئے تھے، ایک ایک دینار بھی پورا نہیں آیا۔ تو فرماتے ہیں اسی دور کے اندر حشام ابن عبد الملک کے بھی 11 ہی بیٹے تھے، اور اس حشام کے موت کے بعد ان کے بیٹوں کو 10 لاکھ دینار ملے، 10 دینار ان کو وراثت میں ملے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں کو 11 بیٹوں میں 9 درہم جو تھے تقسیم ہوئے، حشام ابن عبد الملک کے بیٹوں میں 10 لاکھ درہم تقسیم ہوئے۔ تو کہتے ہیں میں نے بغداد کے بازار میں دیکھا، اسی بازار میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے نے 100 گھوڑے بما ساز و سامان صدقہ کیا، اور اسی بازار کے اندر حشام ابن عبد الملک کے بیٹے مانگ رہے تھے، بھیک مانگ رہے تھے۔ کہتے ہیں یہ میرے دیکھنے کا انداز ہے، یہ میں نے دیکھا ہے کہ دولت معیار نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں تقویٰ معیار ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا۔ یاد رکھیے گا میری بات کو، اس بات کو پلے باندھیے گا، ساری باتیں بھول جائیے گا لیکن یہ بات حضور السلام یاد رکھیے گا۔ حدیث پاک کمال کی بات ہے، پلے باندھنے والی بات ہے، اور یہ ایمان کو تازگی دینے والی بات ہے۔ کتنی رونق بری بات ہے یہ، اس بات میں کتنا نکھار ہے، کتنا حسن ہے، اور یہ غریبوں کے لیے تحفہ ہے میرے کریم آقا علیہ السلام، غریبوں کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ سمجھیے کہ غریبوں کی یہ میرے حضور کا فرمان یہ والا معراج سے کم نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری وہ شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ صرف تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، وہ نیکی کا حجم اور مقدار نہیں دیکھتا، وہ حضرت انسان کے وہ
نیت کو دیکھتا ہے، اس کے دل کے ارادے کو دیکھتا ہے. دل جیسا ہوتا ہے، نیت جیسی ہوتی ہے، اللہ کی ذات کیا کہتا ہے اسی طرح کا جو ہے وہ پھل حضرت انسان کو عطا کرتی ہے. اس لیے آگے چلیے، آگے بہت ساری باتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان، جس کا مفہوم یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرمایا کہ پیارے محبوب، آپ کی امت میں سے جس بندے نے اپنی دنیا پر، توجہ ہے نا میری بات کی طرف، جس بندے نے اپنی دنیا پر اپنی آخرت کو ترجیح دینا شروع کر دی، جس نے قدم قدم پہ اپنی آخرت کی حفاظت کی، جس نے قدم قدم پہ اپنی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے دین کی حفاظت کی، دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کی، اپنی قبر کی، اپنے حشر کی حفاظت کی، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، رب کا فرمان ہے، پیارے محبوب، ایسا بندہ میرا بھی پیارا ہے، ایسا بندہ فرشتوں کا بھی پیارا ہے، ایسا بندہ میرے محبوب تیرا بھی پیارا ہے. جو بندہ اپنی دنیا کو جو ہے وہ نہیں بلکہ اپنی آخرت کو ترجیحی بنیادوں پہ رکھتا ہے، ایسا بندہ جو ہے وہ کامیاب ہے. آگے سنیے، آگے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے فتح مکہ والے دن. اچھا مجھے بتائیے وہ کون سی نیکی تھی حضرت بلال؟ وہ کون سا ان کا اعمال تھا؟ وہ کیا تھا ان کے پاس؟ کتنی دولت تھی؟ کتنی فراوانی تھی دولت کی؟ ان کے پاس کیا تھا کہ فتح مکہ والے دن میرے محبوب نے خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑا کر کے جو ہے وہ اذان کہلوائی حضرت بلال سے؟ بڑے بڑے قداور لوگ، بڑے بڑے امیر لوگ، بڑی بڑی آوازوں والے انتظار میں تھے کہ حضور ہمیں کہیں گے. لیکن جب عین اذان کا وقت آیا تو میرے محبوب نے فرمایا، کہاں سے آبا؟ بلال کی طرح. بلال کو لایا گیا، فرمایا جاؤ بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان پڑھو. تو یار ایسا مقدر کہاں سے لائیں؟ ایسی جو ہے وہ کامیابی کی راہیں کہاں سے تلاش کریں؟ میرے محبوب نے فرمایا خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھو بلال، اذان پڑھو. تو حضرت بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہوئے تو آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہا حضور میں نے جہاں بھی اذان پڑھی ہے رخ میں نے اسی کعبے کی جانب کیا ہے. تو کہا حضور آج میں خانہ کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں تو میں رخ کدھر کروں؟ تو میرے محبوب نے فرمایا بلال، یہ تیرا اذان پڑھنا آج خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر یہ بھی ایک اعزاز ہے، لیکن آج رخ تو کر مصطفیٰ کی طرف، یہ بھی تیرا اعزاز ہے. تو رخ میری طرف کر کے اذان پڑھ. تو اللہ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھیں. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھیں. وہ حضرت بلال خانہ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان پڑھی، لیکن بعد میں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا او لوگوں سنو. میرے محبوب نے خطبہ دیا، میرے محبوب نے صحابہ کو خطاب فرمایا، کہا او لوگوں سنو، آج خانہ کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر بلال اذان اس لیے پڑھ رہا ہے کہ یہ رب کی تمنا تھی، رب کی چاہت تھی. اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے جو ہے وہ وضاقتہ کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. آج جو ہے حضرت بلال کے دل میں اتنا تقویٰ تھا، اتنا تقویٰ تھا، اس کو اللہ کو بھی پیارا ہے اور یہ مصطفیٰ کو بھی پیارا.